بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 5 جس کا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انصاف کے یعنی جسٹس کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے رین میں دور حکومت میں ان کے سلطنت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، یعنی انہوں نے بہت زیادہ علاقے فتح کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے دور حکومت میں بہت ساری فتوحات ہوئی تھیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یہ زیادہ تر لیسن پلاننگ کے حوالے سے آتی ہیں، اور اس میں ہم ٹاک ٹائم ڈسکس کرتے ہیں۔ ریڈ دا پوئم اینڈ ڈسکس اٹس مین آئیڈیا۔ پوئم کا ٹاپک ہے پریئر دعا کو بولتے ہیں۔ There is, I know, no need for this, no need to say in the monsoon night, show me the straight way, the way of those to whom you have given your grace, not of those whom earn your anger, not of those who go astray. But when the wind makes noise in the mango tree, and the frangipani hold out its yellow richness, I say this not to remind you of me, but myself of this and all of you. Okay. یہ ایک دعا ہے، اور اس میں جو پوئٹ بیسکلی یہ پاکستانی پوئٹ ہیں، یہ سول سرونٹ رہے ہیں۔ ان کا نام محمد اطہر طاہر ہے، اور یہ پوئٹ بھی رہے ہیں، آتھر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، اور کیلیگرافر ہیں، یعنی بہت اچھے ایک لکھاری رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے ہینڈ رائٹنگ سے متعلق بھی ان کا کافی ایکسپیرینس تھا، اور یہ جو ہیں انہوں نے یہ پوئم ایک پریئر کے حوالے سے رائٹ کی ہے، دعا کے حوالے سے۔ دیر از، وہاں ہے، آئی نو، میں جانتا ہوں، نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں، فار دیس، اس کے لیے، نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں، ٹو سے ان دا مونسون نائٹ، کہ مونسون کی رات میں، یعنی مونسون برسات کے موسم کو کہتے ہیں، کہ برسات کی رات میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی دعا تو ہر ٹائم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی فکس پیریڈ، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، اس کو ہر ٹائم دعا کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پوئٹ کا کہہ رہا ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے؟ شو می دا اسٹریٹ وے، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، دا وے، راستہ، آف دوز، ان کا، ٹو ہوم، جن پر، یو ہیو گیون یور گریس، جن پر آپ نے اپنی رحمت کی ہے یا اپنا فضل کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کرم کیا ہے، ان کا راستہ دکھا، ناٹ آف دوز، ان کا نہیں، یعنی ان کا راستہ نہ دکھا، ہو ارن یور اینگر، جنہوں نے آپ کی ناراضگی مول لی، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھائیں جنہوں نے اللہ کی ناراضگی مول لی، ناٹ آف دوز، ان کا نہیں، ہو گو اسٹرے، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، یعنی جو اپنے منزل سے بھٹک جاتے ہیں، ان کا راستہ نہیں دکھائیں۔ بٹ وین دا ونڈ، لیکن جب ہوا، میکس نوائز، شور کرتی ہے، ان دا مینگو ٹری، آم کے درخت میں شور کرتی ہے، ہوا شور کرتی ہے، اینڈ دا فرنجی پنی، اور فرنجی پنی یہ ایک درخت کا نام ہے، یہ زیادہ تر امریکہ میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا فرنجی پنی، اور فرنجی پنی، یعنی فرنجی پنی جو درخت کا نام ہے، فرنجی پنی، ہولڈس آؤٹ، بکھیرتا ہے، اٹس یلو ریچنس، اپنی یعنی خوشبو، یلو ریچنس، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو فلاور کا جو درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ یلو، جہاں پہ کہیں گے ہم پولنس ہوتے ہیں، وہ ہوا کے ذریعے وہ سارے جو ہیں پولنس وہ بکھر جاتے ہیں، یعنی ہوا جو ہے ساری خوشبو بکھیر دیتی ہے، پھولوں کے جو یلو جو پولنس ہیں وہ بکھیر دیتی ہے، یعنی اور فرنجی پنی اپنی خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ آئی سے دس، میں یہ کہتا ہوں، ناٹ ٹو ریمائنڈ یو، میں آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں، آپ
کو یاد نہیں کرا رہا، آف می مجھے، یعنی آپ کو مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں، بٹ مائی سیلف لیکن میں خود، آف دس اینڈ آل آف یو، یعنی کہ مجھے، لیکن مجھے یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ آل آف یو، اور آپ سب کو بھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا یعنی یہ لاسٹ والا دیکھیں، لائنس دیکھیں. اینڈ دا فرنجی پنی ہولڈز آؤٹ اس یلو ریچنس، اور فرنجی پنی اپنے خوشبو بکھیر دیتا ہے. آئی سے دس، میں یہ کہتا ہوں، ناٹ ٹو ریمائنڈ یو، آپ کو یاد کرانے کے لیے نہیں، آف می، بلکہ میں اپنے آپ کو، بٹ مائی سیلف، اپنے آپ کو، آف دس، یہ یاد کراتا ہوں، اینڈ آل آف یو، اور آپ سب کو بھی. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اور آپ سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوا جو ہے وہ ساری خوشبو کو، فرنجی پنی کے ساری خوشبو کو بکھیر دیتی ہے. تو وہ یہ ایک طرح سے سمبلائز کیا ہے پریئر کو خوشبو سے، کہ یہ جو دعا ہے، دعا سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دعا جو ہے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، کوئی خاص مخصوص وقت میں نہیں، ہمیں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بلیسنگ کے لیے مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرتے رہنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ہے ڈسکس ان گروپس دا امپورٹنس آف پریئر in our life and how it keeps us connected with our creator Allah. Acha, here is the poet discuss about the prayer, and the prayer he wanted to request to Allah that show him the right way of those people who have given the blessings of Allah, and not show the path of those people who have misguided, and they've forgotten their path to their destination. And the main idea is about that prayer, that part of prayer, that show me the right way. Okay, the main idea, the central theme of the poem prayer is basically this is show me the right way, so I am guided to the right path where I get my destination. Okay, here are, before commencing our lesson, here are pre-reading questions. Question number 1, who was the second caliph of Islam? اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام. کوشچن نمبر 2، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام، اینڈ ہی ریسیوڈ دا ٹائٹل آف فاروق ڈیو ٹو جسٹس کوالٹی، اینڈ ہی ٹوک مینی فارمس in the society during his ruling period. Okay, question number 3 ہے what is the importance of justice in a society؟ معاشرے میں انصاف کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا justice in a society is very important because where there is no justice there is no peace. There is no peace and calmness in the society, and if we follow the rules and regulations, if the laws are followed, then the peace is prevailed in the society. Okay, یعنی انصاف کے بغیر کسی بھی معاشرے میں امن ناممکن ہے. جہاں پہ امن نہیں ہوتا وہ جنگل ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کوئی قانون نہیں ہوگا تو کوئی امن بھی نہیں ہوگا. وہی جس طرح جنگل میں رہتے ہیں نا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کھاتا ہے، تو ویسے ہی حال ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ انصاف ہو. اچھا، یہاں پہ ہے پیراگراف نمبر 1. یہ پری ریڈنگ کویشچنس ہوتے ہیں، یہ آپ کی پرائر نالج ہوتی ہے، یہ آپ پہلے سے جانتے ہو، آپ کو پہلے سے انفارمیشن ہوتی ہیں. اور یہ پیراگراف نمبر here is the paragraph number 1 of lesson number 5. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام. حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے.
سیکنڈ کیلف دوسرے خلیفہ واز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. اچھا جب بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جو سینٹینس اسٹرکچر ہے آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. انگلش جو سینٹینس اسٹرکچر ہے اس میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں تو اردو میں سینٹینس اسٹرکچر کیا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ، آبجیکٹ اور پھر ورب، اینڈ پہ ورب آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے حضرت عمر جو سبجیکٹ ہے، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے اینڈ پہ ہم نے ورب لگانی ہے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. اچھا ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز بورن ایٹ مکہ مکرمہ، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. انٹو اے نوبل ٹرائب، ایک معزز قبیلے میں، کارڈ دا قریش، جو کہ قریش کے سے پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، قریش کے نام سے پکارا جاتا تھا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز قبیلے قریش میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکسٹ سینٹینس ہے، ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیو دا ٹائٹل آف فاروق آفٹر ہی امبریسڈ اسلام. ہی ریسیوڈ دا ٹائٹل آف فاروق، آپ نے فاروق کا لقب حاصل کیا اور یا وصول کیا، پایا. آفٹر ہی امبریسڈ اسلام، امبریسڈ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، ٹھیک ہے. آفٹر کے بعد، ہی امبریسڈ اسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد. یعنی دوبارہ سے دیکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب پایا، یا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب ملا، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ون آف دا ویری فیو پرسن، آپ ان چند اشخاص میں سے ایک تھے، ان مکہ مکرمہ میں، آپ مکہ مکرمہ کے ان چند اشخاص میں سے ایک تھے، ہو کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ، جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو لکھ پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. کوڈ ہے نا، پڑھ سکتے تھے، یعنی کوڈ کین کا پاسٹ ہے. یعنی جب ہم کر سکنے کو پاسٹ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کوڈ یوز کرتے ہیں، کین کو کوڈ میں چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے ان چند اشخاص میں ہوتا تھا جو کہ لکھ اور پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ سینٹینس ہے، ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ٹال اسٹرانگ اینڈ بریو مین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، لمبے، مضبوط، طاقتور اور بہادر آدمی تھے، ٹھیک ہے. بریو مین، بہادر آدمی تھے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز آلسو ویری گڈ ریسلر پہلوان کو کہتے ہیں. ہارس رائڈر، گھڑ سوار، یعنی کہ جو گھڑ سوار یعنی گھوڑے پہ سوار ہونے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو گھڑ سوار کہتے ہیں. گھڑ سوار اینڈ سورس مین، اور تلوار باز یا شمشیر زن تھے، ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے پہلوان، گھڑ سوار اور شمشیر زن تھے. بزنس واز ہز آکوپیشن، تجارت آپ کا پیشہ تھا. بزنس کاروبار کو بھی بولتے ہیں اور تجارت کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تجارت آپ کا پیشہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنورژن ٹو اسلام، کنورژن کہتے ہیں تبدیلی، یعنی مذہب تبدیل کرنا، جیسے کنورژن ٹو اسلام، اسلام میں تبدیلی، یعنی حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا. واز آف اے گریٹ ویلیو، بہت اہمیت کا حامل تھا. ٹو دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا. ان ہز مشن آف سپریڈنگ اسلام، اسلام کی اشاعت کے مقصد میں، ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ ان کے اسلام کی اشاعت کے مقصد میں، ٹھیک ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ ان کے اسلام کی اشاعت کے مقصد میں، یعنی اسلام کی اشاعت یا اسلام کی تبلیغ کے مقصد میں ان کا اسلام حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا. آفٹر ورڈس، اس کے بعد، ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ رہے،
ویری کلوز، بہت قریب، ٹو دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے. ٹھیک ہے. اچھا پیراگراف نمبر 2 ہے. اچھا پہلے وائل ریڈنگ کوشچنس دیکھتے ہیں. وائل ریڈنگ کوشچن کیا ہے؟ وٹ ٹائٹل ڈیڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسیو آفٹر امبریسنگ اسلام؟ اچھا یہ بھی دیکھتے ہیں. حضرت عمر ریسیوڈ، یہ پاسٹ ٹینس میں کوشچن پوچھا تو آپ پاسٹ ٹینس میں آنسر کریں گے. حضرت عمر ریسیوڈ دا ٹائٹل فاروق آفٹر امبریسنگ اسلام. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ پیراگراف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمینڈ کیلف فار 10.5 years. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال خلیفہ رہے. ریمینڈ رہے، 10.5 سال خلیفہ رہے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکرڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا a vast empire، ایک وسیع حصہ، ڈیورنگ ہز خلافت، اپنی خلافت کے دوران یا اپنے دور حکومت کے دوران یا اپنے خلافت کے دوران آپ نے اپنا ایک وسیع سلطنت فتح کی. ٹھیک ہے، یا بہت وسیع علاقہ فتح کیا. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوسڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرایا a great system، ایک عظیم نظام آف ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ کا یا نظم و نسق کا. آپ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام متعارف کرایا. which served، جو کہ پیش ہوا ایز اے ماڈل فار دا اسلامک ورلڈ، جو کہ ماڈل کہتے ہیں نمونے کو، فار دا اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا کے لیے، جو کہ اسلامی دنیا کے لیے بطور نمونے کے طور پر پیش ہوا. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام تعارف کروایا جو کہ اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر ثابت ہوا یا نمونے کے طور پر پیش ہوا. ٹھیک ہے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوس مینی ریفارمس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی اصلاحات متعارف کرائیں. ریفارمز اصلاحات کو بولتے ہیں. اصلاحات متعارف کروائیں ڈیورنگ ہز رین، اپنے دور حکومت کے دوران. رین کو بولتے ہیں رولنگ پیریڈ. ٹھیک ہے، یعنی دور حکومت کے دوران بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں. سچ ایز، جیسا کہ ایڈمنسٹریٹو کورس، انتظامی عدالتیں، ٹو انویسٹیگیٹ، تفتیش کرنے کے لیے، ٹو کمپلینٹس، شکایات کی تفتیش کرنے کے لیے، اگینسٹ آفیسز آف اسٹیٹ، اسٹیٹ کہتے ہیں ریاست کو، حکومت کو. ٹھیک ہے. آفیسز دفاتر، اگینسٹ خلاف، یعنی آپ نے حکومت کے یا ریاست کے دفاتر کے خلاف شکایات کی تفتیش کرنے کے لیے انتظامی عدالتوں کو قائم کیا. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے دوران بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں، جیسے کہ حکومت یا ریاست کے دفاتر کے خلاف شکایات کی تفتیش کے لیے انتظامی عدالتیں بنائیں. ٹھیک ہے. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو ریفارمڈ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریفارمڈ، اصلاحات کی، آرمی، پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم، یعنی فوج اور پولیس اور ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات کیں. آپ نے فوج، پولیس اور ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات کیں. اچھا. دا ورشپ پلیسز، عبادت گاہیں، اینڈ پراپرٹی آف نان مسلمس، اور مسلمانوں کی جائیداد اور عبادت گاہیں، بٹ آلسو گیون پروٹیکشن، ان کو تحفظ دیا گیا. یعنی آپ کے دور حکومت میں، یعنی ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دور حکومت میں نان مسلم کو، غیر مسلمس کی جائیداد اور عبادت گاہوں کو بھی تحفظ دیا گیا. لیکن ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کیسے کریں گے؟ دا ورشپ پلیسز اینڈ پراپرٹی آف دا نان مسلمس، غیر مسلمس کی جائیداد اور عبادت گاہوں کو، بٹ آلسو گیون پروٹیکشن، تحفظ دیا گیا. اچھا. وائل ریڈنگ کوشچنس ہے. وٹ ور دا کنٹریبیوشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اسلام؟ اچھا یہ اسی جو ہم پیراگراف ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے دوران یہ وائل ریڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کوشچنز
بیسکلی ہوتے ہی کمپریہنشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پیراگراف نمبر 2 آپ نے ریڈ آؤٹ کیا, تو آپ کی اسی پیراگراف نمبر 2 کی کے وائڈنگ کویشچنس ہیں کہ وٹ آر دا کنٹریبیوشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اسلام. تو اس کا آنسر ہوگا دا کنٹریبیوشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار اسلام از ٹو introduced many reforms in the society such as administrative courts and introduced many reforms relating to army, police force and tax system. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا آنسر ہوگا. یہ آپ کا اسلام کے لیے حصہ تھا یا کامیابی تھی. ٹھیک ہے, یا آپ نے یہ کام کیے تھے. اچھا, یہ اب ہم نے پیراگراف نمبر 2 تک ہم نے آج اس کی ٹرانسلیشن اور پروننسیشن ورڈز میننگ دیکھے ہیں. اچھا, اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. تو ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کے لیے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ہے کیلف, خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی یہی پیراگراف نمبر 1 اور 2 اس میں سے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ہیں کیلف, خلیفہ, ٹرائب, قبیلہ یعنی قبیلے کو بولتے ہیں, ٹرائب, امبریسڈ, قبول کیا, امبریسڈ قبول کیا یا ماننا, متفق ہونا, ریسلر, پہلوان, ہارس رائڈر, گھڑ سوار, سورس مین, تلوار باز, شمشیر زن. ٹھیک ہے, سورس مین میں ڈبلیو سائلنٹ ہے, سورس مین بولیں گے. ٹھیک ہے, سورس مین, تلوار باز, شمشیر زن. بزنس, تجارت, کاروبار. آکوپیشن, پیشہ, پیشہ. کنورژن, تبدیلی مذہب یعنی چینج کرنا, چینج ٹو اینی ادر ریلیجن. کنورژن, تبدیلی مذہب. ٹھیک ہے, تبدیلی مذہب. مشن, مقصد. کنکورڈ, فتح کیا, کنکورڈ. امپائر, سلطنت. حصہ یعنی سلطنت بھی ہے اور حصہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹروڈیوسڈ, متعارف کرایا. ایڈمنسٹریشن, نظم و نسق, انتظامیہ. ٹھیک ہے, نظم و نسق, انتظامیہ. ماڈل, نمونہ. ریفارمز, اصلاحات. رین, دور حکومت. انویسٹیگیٹ, تفتیش کرنا. کمپلینٹس, شکایات. اسٹیٹ, حکومت, ریاست. ورشپ, عبادت کرنا. پراپرٹی, جائیداد. پروٹیکشن, حفاظت کرنا.